ایک اعرابی دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ رحم. حضور فرمانے لگے کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ مدینے میں قحط سالی ہے، جانور مرتے ہیں، آپ دعا فرمائے نا اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرما دے. بھئی بارش کون دے گا؟ بارش اللہ دے گا، روکے گا بھی اللہ. تو پھر اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، یہ حضور کی بارگاہ میں صحابی کیا کرنے کے لیے آ گئے؟ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نا جنت کے اندر کئی مقامات پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام میرے رب کے نام کے ساتھ لکھا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے دیکھا، آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ مولا یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آدم یہ میرا محبوب ہے، اگر میں اسے نہ بناتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا. اے آدم اگر میں اسے نہ بناتا تو میں اس دنیا کو نہ بناتا. اے آدم اگر میں اسے نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. امام الانبیاء کے غلاموں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 89 آپ کے سامنے میں نے پیش کی. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بولے آمین. اب آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو اس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تو اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، دعا مانگتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر فتح نصیب کرے. اور پھر اللہ نے فرمایا تو جب ان کے پاس یہ جانا پہچانا نبی آیا تو یہ سارے کے سارے لوگ منکر ہو گئے، یعنی ان کو پہچاننے سے معذور ہو گئے، ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا. پھر اللہ پاک نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے انکار کر دیا حضور کو پہچاننے سے. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ آیت تو بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا. یہ جو 2-3 آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو اس میں کھول کر بیان فرما دیا. اب آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس میں ارشاد فرمایا. اللہ پاک نے سب سے پہلے فرمایا اور جب ان کے پاس وہ کتاب آئی جو اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، یعنی قرآن کریم فرقان حمید، تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ قرآن کی شان کو بیان کیا کہ یہ قرآن اس سے پہلی جو آسمانی کتاب ہے ان کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی ان کو بتانے والا ہے کہ بھائی وہ بھی رب کا کلام تھا اور اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وہ سب حق باتیں تھیں. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں کافروں پر فتح نصیب فرما. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے نا خیبر کے جو یہودی تھے وہ اور قبیلہ غطفان یہ قبیلہ تھا، ان کی آپس میں نا جنگ رہتی تھی، آپس میں جنگ کا سلسلہ رہتا تھا، ایک دوسرے کو قتل و غارت یہ لوگ کرتے تھے، جنگیں ان کی ہوتی تھی. تو وہ جو خیبر کے یہودی تھے نا وہ جب یہ محسوس کرتے کہ اب ہم شکست کھانے والے ہیں، یہ قبیلہ غطفان اب ہم پر حاوی ہونے لگا ہے، اب ہم اگر ان سے لڑیں گے تو شکست کھا جائیں گے، تو وہ جو یہودی خیبر کے تھے وہ کیا کرتے، جب اپنی ہار محسوس کرتے کہ اب ہم خسارے میں جا رہے ہیں
ہار کی طرف جا رہے ہیں تو پھر وہ یہ کرتے، وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے کہ اللہ وہ جو تیرے آخری نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، وہ امی نبی کی آمد کے صدقے سے مولا ہمیں ان پر فتح نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا یہ وسیلہ قبول فرما لیتا اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ان پر فتح دے دیتا۔ اور اس پر بھی روایتوں کے اندر ملا کہ یہ انصار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے اسلام لانے کا سبب بھی یہ بنا کہ جب یہودی ان سے کہتے تھے نا انصار سے کہ ذرا آخری نبی کو آنے دو، اس نبی کی آمد ہونے دو، وہ نبی جب تشریف لے آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر غالب آ جائیں گے، تم سے جہاد کریں گے، تمہیں مار دیں گے۔ اس طرح کی باتیں جب انصار سے کرتے تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی نا، تو اب چونکہ انصار ایک عرصے دراز سے یہودیوں سے یہ بات سنتے آ رہے تھے کہ جو حضور کی آمد ہوگی، ہم نے اپنی کتاب توریت کے اندر پڑھا ہے حضور آنے والے ہیں، حضور آئیں گے، حضور کی آمد ہوگی اور وہ مدینے میں ہجرت کر کے آئیں گے۔ کہ جب انصار صحابہ کو حضور کی آمد کا پتہ چلا نا کہ حضور جی مدینے تشریف لے آئے، تو انصار صحابہ نے ایک ایک کر کے حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، سن کر ایمان تازہ ہوا اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن جو یہ کہتے تھے کہ جی ذرا حضور کو آنے دیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جہاد کریں گے، تم پر غالب آ جائیں گے، ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے اس آیت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جو جانے پہچانے نبی کو ماننے سے منکر ہو گئے، جو خود ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا وسیلہ تجھے دیتے ہیں تو ہمیں فتح نصیب فرما، جب وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ لوگ منکر ہو گئے، ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ تھا۔ اب اس آیت سے نا دو، ویسے تو کئی سبق ہمیں ملیں گے لیکن دو تفصیلی سبق ہمیں ملیں گے، تو اس پر انشاءاللہ ہم غور و فکر کریں گے۔ تو نمبر ایک جو ہمیں سبق سیکھنے کو ملا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا بالکل جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا بالکل جائز اور بالکل صحیح ہے۔ اچھا، یہ قاعدہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آپ پریشانی سے بچ جائیں۔ وہ یہ کہ یاد رکھیے گا ہر وہ کام جو پچھلی امت نے کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن میں بیان بھی کیا اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برا جانا، نہ اسے کرنے سے منع کیا، تو وہ کام اس امت کے لیے بالکل جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں جو کام پچھلی امتوں نے کیا۔ تو پچھلی امتوں نے کیا کیا کہ جب وہ دیکھتے نا کہ ہم خسارے میں جا رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے آیت نا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ جو لفظ اعلیٰ ہے نا، تھوڑی علمی اگر گفتگو کروں تو میری بات کو سمجھیے گا، یہ لفظ اعلیٰ جب طلب یا دعا کے ساتھ آتا ہے نا تو یہ مشکل پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی قرآن میں جب لفظ اعلیٰ آئے اور اس کے ساتھ طلب یا دعا ہو تو پھر یہ لفظ اعلیٰ مشکل پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا وَمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہا کہ جب یہ مشکل وقت میں پڑ جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہودی اور یہ جو دوسرے قبیلے کے لوگ ہیں یہ ہم پر چڑھائی کرنے والے ہیں، ہمیں قتل کرنے والے ہیں، ہمیں غرق کرنے والے ہیں، تو پھر یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلوں کو بھی قبول فرما لیا کرتا تھا۔ اللہ پاک ان کے وسیلوں کو بھی قبول فرماتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے نا جنت کے اندر کئی مقامات پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام میرے رب کے نام کے ساتھ لکھا ہے، تو یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کوئی اعلیٰ ہستی ہوں گے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ مولا یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آدم یہ میرا محبوب ہے، اگر میں اسے نہ بناتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا۔ اے آدم اگر میں اسے نہ بناتا تو میں اس دنیا کو نہ بناتا۔ اے آدم اگر میں اسے نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تیری اولاد میں سے بھی ہے، یہ تیرے بیٹوں میں سے بھی ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا
ایسے عزت والے بیٹے کا وسیلہ میں تیری بارگاہ پیش کرتا ہوں، میری اس خطا کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آدم اگر تو میرے محبوب کا وسیلہ دے کر اور زمینوں والوں کا بھی بات کرتا تو میں تمام کے تمام کو بخش کے رکھ دیتا، تمام کے تمام کی مغفرت فرما دیتا۔ تو بات ہو رہی تھی وسیلے کی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضور کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا۔ اچھا، بات پھر یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، اور روایت کے اندر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ چھوٹے تھے، اور اس روایت کو ایک صاحب جلہم ان کا نام تھا، انہوں نے اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ مکے کے اندر نہ قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں آ رہی، ہمارے ہاں تو آ رہی ہے نا بارش، اور بھرپور آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ ایسے آئے تو رب پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک رحمت والی بارش عطا فرمائے، بولے آمین۔ اور جن بھائیوں کا اس بارش کے اندر نقصان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین نعمت بدل عطا فرمائے، بولے آمین۔ اللہ پاک ہم تمام کی جانی مالی حفاظت فرمائے، بولے آمین۔ تو کہا کہ مکے کے اندر قحط سالی ہو گئی۔ اب جب بارش نہیں آئی تو مویشی مرنے لگے، بیمار ہونے لگے، زمینوں نے اناج دینا بند کر دیا، یعنی کہ امت پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ تو ایک شخص آیا اور آ کر کے حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے ان سے کہنے لگے کہ آپ آئیں اور آ کر کے مکے کے سامنے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو بھیج دے، بارش آ جائے تاکہ ہم قحط سالی سے بچ جائیں۔ تو لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت ابو طالب نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور حضور کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر کے آ رہے ہیں، حضور کا ہاتھ پکڑا، حضور کو ساتھ ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ اور کیسے ساتھ لا رہے ہیں کہ لکھنے والے نے لکھا کأنہ شمس دجن، کہ دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بادلوں کے بیچ میں سے کوئی سورج نکل کے آ رہا ہے، بادلوں کے بیچ میں سے، کأنہ شمس دجن، کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ بادلوں میں سے کوئی سورج نکل کے آ رہا ہے۔ حضرت ابو طالب نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لا کے مکے کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور خود بھی دعا کرنے لگے۔ اس نے کہا کہ جیسے ہی پیارے آقا نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا نا، کوئی بادل نہیں تھا، کوئی بارش نہیں تھی، بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے تو یہاں پر آئے تھے، لیکن جیسے ہی پیارے آقا نے اپنی انگلی کو اٹھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بارش کو برسا دیا۔ کسی نے کہا نا کہ چاند چھپ جاتا ادھر، انگلی اٹھاتے وہ جدھر، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی پیاری انگلی مبارک کو اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھم چھم بارش کو برسا دیا۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، یہ ہوا کسے وسیلے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے ہی پسند ہے، اور حضور کو اپنی بارگاہ میں سب سے زیادہ جس ذات کا وسیلہ پسند ہے نا، وہ حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضور کو بڑا پسند ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ کا وسیلہ دے کر دعا کی جائے۔ تو آج نا یہ وظیفہ بھی آپ لے جائیں کہ جب بھی دعا کریں نا تو اس طرح کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت فاطمہ کے صدقے، حضور کی لخت جگر کے صدقے اور اپنے پیارے محبوب کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کر دے۔ تو وسیلے سے نا دعا مانگا کریں۔ اچھا، وسیلہ صرف یہ نہیں کہ جی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی بڑی پریشانی آگے وسیلہ نہیں، رزق میں تنگی ہے، حضور کا وسیلہ دے کر دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تنگی کو دور فرما دے گا۔ اب کئی لوگ آتے ہیں نا کہ جی رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، تو چلے یہ وظیفہ بھی لے جائیں، ہم کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے یا دوسرا کوئی وظیفہ نہیں آتے، ہم بھی دعا میں حضور کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جو شخص کے رشتے نہیں ہو رہے، حالات سے پریشان ہے، رزق سے پریشان ہے، جاب نہیں لگتی، یا اور بھی XYZ کوئی بھی معاملات ہیں، وہ حضور کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ہی قبول کرتا ہے۔ ایک شخص آیا، حضور مسجد نبی کے ممبر پر تشریف فرما، ایک اعرابی دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ رحم۔ حضور فرمانے لگے کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ مدینے میں قحط سالی ہے، جانور مرتے ہیں، آپ دعا فرمائے نا اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرما دے۔ بھائی بارش کون دے گا؟ سارے بولے کون دے گا؟ بارش اللہ دے گا، روکے گا بھی اللہ،
تو پھر اللہ سے مانگنا چاہیے تھا یہ حضور کی بارگاہ میں صحابی کیا کرنے کے لیے آ گئے؟ حضور کی بارگاہ میں کیا کرنے آ گئے؟ اگر کوئی بندہ فتویٰ دے جی حضور کچھ نہیں دے سکتے، تو وہی پھر صحابہ حضور کی بارگاہ میں کیا کرنے کے لیے آ گئے؟ کہ صحابہ کا عقیدہ معذرت ایسے کمزور تھا؟ صحابہ کا عقیدہ ایسا تھا کہ صحابہ کے عقیدے پر اس پوری امت کے عقیدے کو جمع کر دے تب بھی صحابہ کے عقیدے پر نہیں پہنچ سکتا، ایسا مضبوط ہمارے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ لیکن بارش چاہیے حضور کی بارگاہ میں، اولاد چاہیے حضور کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ عطر بھی چاہیے تو حضور کی بارگاہ میں۔ بھئی حضور عطار تھے، عطر فروش کرنے والے تھے؟ نہیں، لیکن کیا عطر بھی چاہیے تھا تو حضور کی بارگاہ میں آتے تھے۔ انہیں پتا تھا رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور محبوب سے جب کچھ مانگا جائے تو پھر محب منع نہیں کرتا۔ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ دعا فرمائے بارش ہو جائے۔ حضور فرمانے لگے بس حضور ابھی تو فی الحال یہی کام سے آیا ہوں۔ حضور نے ہاتھوں کو جیسے ہی اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھم چھم بارش کو برسا دیا، بارش ہو گئی، خوش ہو گئے، چلے گئے۔ دوسرا ہفتہ آیا، وہی وقت وہی جگہ، وہ پھر دوڑتا ہوا آیا، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ رحم۔ حضور فرمانے لگے اب کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ اب اس ہفتے بارش اتنا ہو گئی کہ اب ہمیں ڈرے کہ مویشی ہلاک نہ ہو جائیں، ہماری زمینیں تباہ نہ ہو جائیں۔ حضور دعا فرمانا کہ یہ بارش بند ہو جائے، حضور دعا فرمائے یہ بارش بند ہو جائے۔ لکھنے والوں نے لکھا حضور نے جیسے ہاتھوں کو اٹھایا اللہ تبارک و تعالی نے بارش کو بند کر دیا۔ یہ تو تھی حضور کے وسیلے کی دعا۔ اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں میں نے ایک اور ذکر کیا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں، میں دعا قبول بھی کر لیتا ہوں۔ لیکن جب اس نبی کی ولادت ہوئی تو یہ منکر ہو گئے، یہ حضور کو جانتے پہچانتے ہوئے بھی منکر ہو گئے۔ اور کیسے پہچانتے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا الذین اعطیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یہودی نبی کو اس طرح پہچانتے تھے کہ جس طرح اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس آیت کے تحت لکھا کہ کیسے پہچانتے تھے، تو کہا کہ انسان اپنی اولاد کو 1000 کے مجمع میں بھی پہچان لیتا ہے۔ اگر 1000 کے مجمع میں بھی انسان کا بیٹا کھڑا ہو وہ اس کو پہچان لیتا ہے، وہ اس کے چلنے کے انداز سے اس کو پہچان لیتا ہے، وہ اس کی بات کرنے کے انداز سے اس کو پہچان لیتا ہے۔ تو کہا یہودی بھی حضور کو اس طرح پہچانتے تھے کہ حضور کے چلنے سے ان کو پتہ چلتا تھا اللہ کا نبی جا رہا ہے، حضور کے بولنے سے ان کو پتہ چلتا تھا اللہ کا نبی جا رہا ہے، حضور کو پہچانتے تھے۔ لیکن جب حضور کی آمد ہوئی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب ایمان لے کر مسلمان ہو گئے اور ایمان کی دولت سے آپ مالا مال ہو گئے تو ایک موقع پر آپ حضرت عمر فاروق کے ساتھ کھڑے تھے کہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا اگر آپ نے دل کے کانوں سے سنا، بولے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام حضرت عمر فاروق کے ساتھ کھڑے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ عبداللہ یہ تو بتاؤ کہ یہ جو آیت ہے کہ یہودی حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، تم کیا کہتے ہو اس آیت کے بارے میں؟ حضرت عبداللہ بن سلام فرمانے لگے کہ اے عمر واللہ، یعنی اللہ کی قسم، میں نے حضور کو دیکھا فوراً پہچان لیا کہ میرے آقا اللہ کے نبی ہیں، میرے آقا اللہ کے نبی ہیں۔ تو کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے توریت کے اندر پڑھا تھا کہ میرا محبوب چلتا ہے تو ایسے چلتا ہے، میرا محبوب بولتا ہے تو ایسے بولتا ہے، میرے محبوب کی زلفیں ایسی ہے، میرے محبوب کے نین ایسے ہے، میرے محبوب کا چلنے کا انداز ایسا ہے، میرے محبوب کا بیٹھنے کا انداز ایسا ہے۔ تو کہا قسم خدا کی میں نے حضور کو کامل اور مکمل مان لیا۔ اور کہا کہ تم نے پوچھا اس آیت کے بارے میں؟ تو کہا ہم نے بیٹا کو اپنی عورتوں کے کہنے پر مانا ہے، یعنی ہماری عورتوں نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، ہم نے مان لیا، لیکن ہم نے حضور کو تو توریت سے مانا ہے، ہم نے توریت سے پڑھا تھا حضور کو مان لیا، ہم نے قرآن کو پڑھا حضور کو، سارے بولے حضور کو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. حضرت عبداللہ بن سلام فرمانے لگے کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو تو اپنی بیویوں کے کہنے پہ مانا. اس نے کہا جی تمہارا بیٹا. ہم نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ہے, لیکن حضور کو تو ہم نے توریت میں پڑھ کر کے مانا ہے.